علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں۔ میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں۔ روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں۔ معزز سامعین کرام، عاشقان رسول، اللہ کریم کے کرم و فضل سے، اس کے حبیب کے توسل سے آج ہم یوم عرفہ گزار رہے ہیں اور جمعۃ المبارک بھی ہے۔ بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والے یہ دن گزر رہے ہیں۔ حاجی حج کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ بہت ہی مخصوص لوگ ہیں جن کو حج کی اجازت ملی، اور لاکھوں حجاج بارگاہ رب العزت میں حاضری کے لیے، خانہ کعبہ شریف کے طواف کے لیے اور روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی آرزوؤں کو پیش کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب اس بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ حج ایک بڑی ہی برکت والا اور بڑی ہی عظمت والا سفر ہے۔ بندہ مومن کے لیے بخشش کے کتنے ہی سامان اللہ کریم نے اس دنیا میں رکھے، اور ان میں ایک بخشش و مغفرت کا سامان
حج کی صورت میں رکھا. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس انداز میں کوئی قوم ایک دن اکٹھی نہیں ہوتی جس طرح مسلمان مکہ شریف اور مدینہ طیبہ میں اکٹھے حاضری دیتے ہیں. اگرچہ دیگر اقوام کے بھی اپنے اپنے ایام ہیں، مگر وہ والہانہ وارفتگی اور مظاہر عبودیت اور رب کی بارگاہ میں یکجا ہو کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آوازیں یہ صرف مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہیں. حج کا بہت سارے اس کے مقاصد ہیں. ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو حج بے اعتبار فضیلت بڑی ہی برکتوں کا حامل سفر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حج کے لیے گھر سے نکلا وہ رب کے راستے میں ہے، اگر دوران سفر دنیا سے رخصت ہو گیا تو قیامت تک جب بھی حج آیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے کو ہر سال کا حج عطا فرمایا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ حج ایک بھی نہیں کر سکا، جا رہا تھا راستے میں دنیا سے چلا گیا، مگر چونکہ اس سفر مقدس پر تھا قیامت تک جب بھی حج ہوا کرے گا اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے گا. لامحدود حج اسے مل گئے. اور اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو حضور نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے لیے کفارہ ہے لما بینہما. ایک بندے نے عمرہ کیا اور اس کے بعد اس نے 2 سال بعد 3 سال بعد سال بعد 10 سال بعد پھر عمرہ کیا تو حضور فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان میں اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہوئے ہیں تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان کے جتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمرے کی جب اتنی برکت ہے تو حج کی کتنی برکت ہوگی. حضور نے فرمایا حج کی اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف جزا یہ ہے کہ الا الجنہ، اسے جنت دے دی جائے. کم سے کم جزا حاجی کی یہ ہے کہ اسے جنت دی جائے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن حج کرتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس نے جنم لیا ہو، ابھی وہ پیدا ہوا، یعنی بالکل پاک صاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اتنا یہ حسین سفر ہے. اور جب بندہ مومن اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے معافیاں مانگتا ہے اور پھر معافیاں مانگ کر وہ اس بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے. ایک گناہگار شخص حج کے موقع پہ خانہ کعبہ میں حاضری دیتا ہے، میں تو اسے نیک ہی کہوں گا. وہ خانہ کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ لیتا ہے اور غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے الہی میں گناہگار آدمی ہوں، سیاکار ہوں، دور سے چل کے آیا ہوں، تیرے نبی کا حکم ہے کہ حج کیا جائے، تو یا اللہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حج کے 2 حرف ہیں، ایک ہا اور ایک جیم. ہا اور جیم کو جوڑ دیں تو حج بنتا ہے. تو یا اللہ میری عقل میں جو آیا ہے وہ یہ ہے
کہ ہا سے مراد تیرا حکم ہے اور جیم سے مراد میرا جرم ہے. ہا سے حکم ہے تیرا، جیم سے جرم ہے میرا. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. ہمارا خاندانی دستور ہے کہ ہمارا باپ بھی کوئی قتل کر کے ہمارے دروازے پہ آ جائے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. یا اللہ میں اپنے جرم لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو حکم دے دے، تیرا حکم ہوگا، میرا جرم نظر ہی نہیں آئے گا. تو اپنے حکم سے میرے جرموں کو معاف فرما دے. اسے آواز آئی، اے بندے تو نے بڑے اچھے انداز میں مانگا ہے، تو نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ذرا یہ بات دوبارہ سنا. وہ بندہ دوبارہ سناتا ہے. وہ کہتا ہے الہی میں تیری بارگاہ میں دور سے چل کے آیا ہوں، تو میرا پالن ہار ہے، تو میرا بخشن ہار ہے، میں تیرا گناہ گار سیاکار بندہ ہوں. الہی میں نے جو حج کا مفہوم سمجھا ہے تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ حج میں 2 حرف ہیں، ایک ہا ہے اور ایک جیم ہے. میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہا سے مراد حاجت ہے، میری حاجت، اور جیم سے مراد جود و سخا ہے، تیری سخاوت. میری حاجتیں کم ہیں، تیرا جود و سخا زیادہ ہے. میری اوقات تھوڑی ہے، تیری سخاوت زیادہ ہے. میری حاجتوں کو اپنے جود و سخا سے پورا فرما دے. آواز آئی بندے تو نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مانگا ہے، تو نے اور کمال کر دیا ہے. میرے بندے ایک بار اور مانگ. تو وہ بندہ کہتا ہے الہی میں دور سے چل کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے سوا دنیا میں اور کون ہے جو میری حاجت روائی کرے، جو میری مشکل کشائی کرے گا، جو پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے. الہی تیرے حبیب کا حکم ہے کہ حج کرو، میں حج کرنے آیا ہوں. حج کے 2 حرف ہیں، ایک ہا ہے اور ایک جیم ہے. الہی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہا سے مراد میرا حسد ہے اور جیم سے مراد تیرا جمال ہے. میں گناہوں کا مریض ہوں، میرے اندر حسد کی بیماری ہے، مجھے اپنا جمال دکھا دے. تیرے جمال میں میں گم ہو جاؤں، مجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، کسی سے حسد کرنے کا مجھے موقع ہی نہ ملے. رب نے فرمایا جا میرے بندے، تو نے مانگنے کا حق ادا کر دیا، میں نے دینے کا حق ادا کر دیا. تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے میں نے اپنی جنت الفردوس تجھ پہ واجب کر دی. حج کے بہت سارے مفہوم ہیں. ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاتا ہوں. سفر حج قدم قدم پر کچھ یادگاروں کا نام ہے، کچھ یادیں ہیں جو رب تازہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اس حج کے سفر میں تمہیں میں اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں جن سے یہ یادیں وابستہ ہیں. اپنے آپ کو ان مقامات کے لیے تیار کرو. کون سے مقامات ہیں؟ فرمایا یہ مقامات ہیں جب تم قربانی کرتے ہو تو تمہیں پتہ ہے یہ قربانی یہ کس کی سنت ہے؟ یا اللہ یہ ابراہیم کی سنت ہے، تیرے بندے کی. فرمایا پتہ میں نے ابراہیم کو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور اس نے کر دیا. اس نے میرے حکم پہ چھری چلا دی. جب تم حج کے بعد قربانی کرتے ہو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ ابراہیم کس مقام پہ ہے اور تم کس مقام پہ ہو.
جب تم وہ عمل کر رہے ہوتے ہو جانور کی قربانی والا، ذرا چیک کیا کرو کہ وہ جذبہ ابراہیمی تمہارے اندر ہے یا نہیں۔ تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری جان مانگے، تمہاری آل اولاد مانگے، تم اس بارگاہ میں پیش کرنے کی قوت رکھتے ہو؟ اس مقام پہ تم ہو نہیں، پھر حج نہیں، پھر سفر ہی ہے۔ اجر تو اس کا بھی مل جائے گا اس کی بارگاہ سے، مگر اس کا جو حق ہے، یہ جب تم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس پہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ جب تم مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے تم بوسے دیتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس پہ کس نے کھڑے ہو کے یہ خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تم رب کے حکم پہ اس طرح مزدوری کر سکتے ہو؟ تم تو بڑے حسب نسب اور بڑے پیسے والے لوگ ہو، اپنے ہاتھ سے ایک کام بھی نہیں کرتے، ریموٹ کنٹرول پہ آ گئے ہو۔ میرا مکان بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں چنی تھی، میرا گھر بنایا تھا بیت اللہ، تم اس مقام پہ ہو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہو، میرے لیے یہ قربانی دے سکتے ہو؟ یہ جو اماں ہاجرہ دوڑی تھی، صفا مروہ پہ دوڑے لگا رہی تھی، اس کا بیٹا پیاسا تڑپ رہا تھا، وہ ابراہیم باپ اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے میرے حکم پہ چلا گیا تھا۔ تم دیکھو، تم تو صرف چکر لگاتے ہو نا، آہستہ آہستہ، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، بڑا ٹھنڈا ماحول ہے، اور اس وقت تو سخت گرمی تھی، صحرا تھا، اور پتھروں پہ ماں دوڑ رہی تھی، میرے حکم پہ اس نے صبر کیا تھا۔ تمہارے اندر وہ حوصلہ ہے؟ تمہارے اندر وہ صبر کا مادہ ہے؟ یہ پیدا کرنا مقصود ہے سفر حج میں۔ سفر حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ جس مقام پہ وہ واقعات ہوئے ہیں۔ باپ بیٹے کو لے کر رسی کے ساتھ باندھنے کے لیے تیار ہے، اور اس مقام پہ شیطان آتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے، ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اور یہ خواب ہوتا ہے۔ اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کے مار دی، دفع ہو، تو میرے اور میرے رب کے درمیان میں آتا ہے، تو شیطان ہے، میرے رب نے مجھ سے مانگا ہے، میں پیش کر دوں گا، پرے ہو جا۔ آج جب ہم آپ جا کے وہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، ہم اس مقام پہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے فلسفہ حج کا۔ کیا بندو، میرے بندے نے یہاں پہ کنکری ماری تھی، شیطان کو، اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، اور کہا تھا رب یا اللہ میرا سب کچھ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اور میرے اور تیرے درمیان میں جو بھی آئے گا وہ شیطان ہوگا، اور اس شیطان کے لیے میرے پاس صرف اور صرف نفرت ہے، اس شیطان کے لیے میرے پاس صرف اور صرف کنکر ہے۔ رب کے اور اس کے بندے کے درمیان میں آ کر جو بندے کو رب کی ذات سے دور کرے، جو بندے کو رب سے بہکا دے، وہ شیطان ہوتا ہے، خواہ وہ انسانی روپ میں آئے، خواہ وہ شیطانی روپ میں آئے۔ رب کی بارگاہ سے بھٹکانے والا شیطان ہے۔ جب تم تصور کرتے ہو کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، میں نے یہ اچھا کام کرنا ہے، تو اس نیکی کرنے کے جذبے کو جو بندہ ہٹا دے، ادھر ادھر تمہاری توجہ دلا دے، وہ شیطان ہے۔ اس وقت تم اس نیکی اور اس اجر اور اس رب کی طرف تم آگے بڑھتے ہو یا تم شیطان کے پیچھے لگتے ہو؟ میرا ابراہیم، اس نے شیطان کو کنکر مار کر رب کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ جب ایسا مشکل مرحلہ آئے تو تم نے بھی شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، تم نے ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے۔
شیطان کو کنکر مارتے ہوئے تمہارے اندر یہ جذبہ ہو کہ تم شیطانی عادتوں سے نفرت کرتے ہو، تم شیطانی حرکتوں سے نفرت کرتے ہو، تم شیطانی فطرت سے نفرت کرتے ہو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ تم وہاں پہ جا کے ایسے چپ کر کے پتھر مار رہے ہو اور شیطان تمہیں کہے بھی سارا سال تو تم میرے حکم پہ چلتے ہو، حضرت صاحب سارا سال تو میرے ساتھ یاری اور آج تم مجھے پتھر مار رہے ہو، مرضی ہے؟ ہاں نہیں، شیطان کو پتھر مار کر ہم واضح کرتے ہیں کہ اے شیطان تیرے لیے صرف اور صرف لعنت ہے، ہم اپنے رب کے غلام ہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہم اپنے رب کے احقر اور عاجز انسان ہیں، اور رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب سے محبت کی جائے، اس کے دشمن شیطان سے نفرت کی جائے۔ ہاں یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے کہ سب سے محبت کرو، شیطان سے بھی محبت کرو، نہیں، اسلام کا فلسفہ یہ ہے اللہ سے محبت کرو، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو، شیطان سے نفرت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں تباہی و بربادی کے لیے آیا ہے، اور رب کسی کی تباہی و بربادی نہیں چاہتا، وہ فساد کے لیے آیا ہے، رب فساد نہیں چاہتا، اور جو فساد فی الارض کرے اسلام اس سے محبت کا حکم نہیں دیتا، اس سے نفرت کا حکم دیتا، اس سے بچنے کا حکم دیتا، اس عمل کی مذمت کرتا ہے۔ تو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے بڑی توجہ کی حامل ہے، یعنی حج کا ہر عمل، یہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا، حج کا وہ ایکسرسائز تو بتا دیتے ہیں، اور آپ کتابوں میں بھی ایکسرسائز پڑھیں گے کہ وہاں پہ 7 چکر لگانے ہیں، وہاں پہ ہم نے طواف کرتے ہوئے یہ کرنا ہے، اور قربانی ہم نے فلاں دن ذبح کرنی ہے، مگر اس عمل کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس عمل کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ بال کٹواتے ہیں، ٹینڈ کراتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ عرب دنیا میں یہ رواج ہوتا تھا، یہ ہمارا عمرہ اور حج جا کے پھر بالوں پہ ختم ہوتا ہے، عرب دنیا میں ایک رواج ہوتا تھا، جب غلام بکتے تھے اور لوگ خریدنے کے لیے جاتے تھے غلام، تو وہ مارکیٹ میں جاتے تھے، مارکیٹ میں ایک شخص غلام بیچنے کے لیے آیا ہے، ایک شخص غلام خریدنے کے لیے آیا ہے۔ غلام خریدنے والا جاتا ہے، جا کے غلام چیک کرتا ہے، جا کے کہتا ہے جناب محترم اعجاز صاحب، یہ جو آپ کا غلام ہے یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے بیچنے والا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کو سودا پسند ہے تو میں یہ 2000 روپے میں بیچتا ہوں، آپ خرید لیں۔ تو میں خریدنے والا، میں اس غلام کو دیکھوں گا، چیک کروں گا، اور میں انہیں کہوں گا کہ بھائی یہ آپ کا غلام 2000 کا نہیں ہے، یہ 1500 کا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے 2000 میں بیچنا ہے، اگر آپ نے خریدنا ہے 2000 میں تو میں اس کے بال کاٹ لیتا ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں نہیں ابھی بال نہ کاٹنا، ابھی بال نہ کاٹنا، ابھی ٹھہرو، میں ذرا سودا اور دیکھ لوں۔ میں آگے مارکیٹ میں جاتا ہوں، وہاں میں دیکھتا ہوں اور کچھ غلام بک رہے ہیں، میں کہتا ہوں جی محترم صفدر صاحب میں نے آپ کا غلام خریدنا ہے، مظہر صاحب سر میں نے آپ کا غلام خریدنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ 1000 روپے کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو 500 والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو 1000 کا بیچنا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کے بال کاٹ دوں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں ابھی نہ کاٹنا، میں آگے چیک کر لوں۔ تو دیکھتا دیکھتا ایک غلام مجھے پسند آ جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے خرید لینا چاہیے، تو میں اس کے مالک سے کہتا ہوں ہاں بھائی یہ کتنے کا ہے؟ وہ کہتا ہے 1500 کا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے میں بال کاٹ دوں؟
میں کہتا ہوں ہاں جی اس کے بال کاٹ دیں. جب تک بال نہیں کٹتے تب تک سودا مکمل نہیں ہوتا. یہ عربوں میں رواج تھا. جب سودا مکمل کرنا ہو تو پھر گاہک کہتا تھا کہ ٹھیک ہے اس کے بال کاٹ دے. تو پرانا مالک اس کے بال کاٹ کر غلام کے ہاتھ پہ رکھ دیتا تھا کہ غلام یہ لے، آج کے بعد تیرا مالک میں نہیں رہا، یہ بال تو جس کو پیش کرے گا آج کے بعد تیرا مالک وہ بن جائے گا. تو وہ غلام اپنے ہاتھ پہ وہ بال رکھ کے وہ مجھے پیش کر دے گا نئے مالک کو کہ یہ لیں جناب یہ میرے بال ہیں، آج کے بعد میرا سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا. آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں. آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں. جو آپ کا حکم ہوگا وہ میرا عمل ہوگا. جو آپ کی خواہش ہوگی اس پہ عمل کرنا میرا فرض ہوگا. مجھے اپنے ساتھ رکھیے. جیسے ہی وہ بال میرے پاس آئے وہ غلام میرے پاس آ گیا. میں نے پے کر دی، اس کو لے کے اپنے گھر آ گیا اور اس کو اپنا خادم بنا لیا. یہ بال کٹوانے میں یہ فلسفہ ہے کہ جب سارا حج آپ نے کر لیا تو پھر آخر میں آپ ٹینڈ کرواتے ہیں، اپنے بال اترواتے ہیں اور وہ بال اترار کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں پہلے خواہش نفس کا غلام تھا، میں پہلے اپنے صوبہ داری اور ملک کا غلام تھا، میں پہلے اپنے علاقائی نظام کا غلام تھا، میں پہلے اپنے دکاندار اور اپنے جو بھی برادری کے بڑے سردار تھے میں ان کے احکام کا غلام تھا. لیکن یا اللہ یہ میں بال اتار کے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ساری غلامیوں کے رسے توڑ کر آج کے بعد میں یا اللہ تیرا غلام بنتا ہوں. اب آج کے بعد میرا کھانا تیرے حکم کے مطابق ہوگا، میرا پینا تیرے حکم کے مطابق ہوگا، میرا اٹھنا تیرے حکم کے مطابق ہوگا، میری نماز تیرے حکم کے مطابق ہوگی، میری قربانی تیرے حکم کے مطابق ہوگی. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے خواہش کے مطابق نہیں ہوگا. یا اللہ میں تیرا غلام بن گیا ہوں، جیسے تو حکم کرے گا آج کے بعد میں وہی عمل کروں گا. یہ کرنے کے بعد، یہ وعدہ کرنے کے بعد پھر ہم حج کر کے واپس آتے ہیں. اب سوچنے والی چیز ہے کہ بھائی تو وعدہ تو بڑا زبردست کر کے آیا تھا اور اگر ادھر آ کے پھر تو نے ہیرا پھیری کرنی ہے، پھر فراڈ کرنا ہے، پھر اسی طرح تو نے سود کا کاروبار کرنا ہے، اسی طرح لوگوں سے رشوت لینی ہے، اسی طرح تو نے لوگوں کی جیب پہ نظر رکھنی ہے اور دھوکے دینے ہیں، اور تو پھر تو رب کی بارگاہ میں غلام تو نہیں بن کے آیا. غلام تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مالک کے حکم کے مطابق بسر کرنا ہوتا ہے. یہی حج کا فلسفہ ہے کہ ہم ایک بار اپنی ٹیوننگ کروا لیں، صفائی کروا کے رب کی غلامی میں جا کے پھر واپس آئیں. ایسا حج جب ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے پھر اس حج کی جزا صرف یہ ہے کہ میں اپنے اس بندے کو جنت الفردوس عطا کر دوں. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حج قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے قربانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہم نے اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.